نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ 54 سے آج پڑھیں گے۔ اچھا، قرآن میں بھی سسرال کا ذکر ہے، تو آج آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی ان لاس کا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا۔ خلق کا کیا سیغہ ہے؟ خلق، خلق پیدا کیا۔ اب یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا پیدا کیا اس ایک مرد نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ خلق پیدا کیا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من الماء، پانی سے، بشرن ایک انسان کو، فجعلہ، اب دیکھیں یہاں اس فجعلہ کے اندر بھی صیغہ ہے فعل ماضی کا، وہ کیا ہے آپ بتائیں؟ فجعلہ کے اندر کیا صیغہ؟ حالانکہ یہ فجعلہ ایک پورا فعل نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی اٹیچڈ ہے، جیسے ایک سینٹینس کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو جعل ہے، فا کا مطلب پھر ہوگا، جعل کا مطلب ہے اس نے بنا دیا یا بنایا، ہو اسے، ہو پروناؤن ہے۔ فجعلہ، پھر اس نے بنا دیا اسے، نسبن نسب، وصہرن اور سسرال والا، وکانا اور ہے، رب کا رب آپ کا، قدیرہ بہت قدرت والا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پیچھے بہت سے دلائل بتائے اور انسان کو بڑی چیزوں کے ذریعے واضح کیا کہ توحید کے بارے میں، اور مشرکین کے ہر اعتراض کو غلط ثابت کیا۔ اب پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کی بات کی تھی نا، تو کہا کہ پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، اور بالکل ایک اس کی اندر ایک آڑ ہے، پردہ ہے، اور اس آڑ اور پردے میں کوئی بھی ایسی کبھی غلطی نہیں ہوئی کہ آپس میں پانی مکس ہو جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور دلیل سے واضح کر رہے ہیں، یہ 5ویں قسم ہے توحید کے دلائل کی، اور اس میں بھی اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، انسان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ جیسے البشرہ کا مطلب ہوتا ہے انسان، اور انسان یعنی البشرہ تو کہتے ہیں ظاہری جلد کو۔ انسان کو انسان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر سکن ہوتی ہے، دیکھیں نا، جیسے جانور ہیں تو ان کے اوپر بال ہوتے ہیں، یا پھر پرندوں کے اوپر پر ہوتے ہیں، تو انسان کی جلد جو ہے اسے صاف ہوتی ہے، اس لیے اسے بشر کہا جاتا ہے۔ بشر کی ڈیفینیشن کوئی آپ سے پوچھے کہ انسان کو انسان بھی کہا گیا ہے، اور انسان کو انسان کہا گیا تو اس کی بھی ایک وجہ نا، انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان نسیان سے نکلا ہے، نسیان کا مطلب ہے بھولنے والا۔ اب بشر انسان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بشر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان سکن والا ہوتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ پیدائش کی بات ہو رہی ہے، بشر کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر جو سکن ہے نا، اس کے اوپر بال نہیں ہوتے، نہ پر ہوتے، اس وجہ سے اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ جیسے جانور کو جانور کیوں کہا جاتا ہے، پرندوں کو پرندے، کیونکہ اس کی کپنی سخت ہے، ایسے انسان کی کپنی سخت ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس کی سکن پر کوئی بھی بال نہیں ہوتا۔ اور پچھلی آیت کے اندر خالق اور مالک اور تنہا معبود ہونے کی دلیل کے طور پر دو پانیوں کے ملنے سے روکنے کی قدرت کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں انہیں ملانے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا پانی سے، اب انسان ایک پانی سے
نہیں پیدا ہوا، انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا. اور اس لیے نہیں، یہ آیت اس لیے بھی بیان ہوئی کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ کائنات میں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، بلکہ پتہ ہو کہ کچھ چیزیں ملنے سے ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں نہ ملنے سے ہوتی ہیں. اگر ہر چیز ایک ہی قانون پر، ایک ہی چیز، ہر چیز ایک ہی سسٹم کے مطابق چلے تو شاید لوگ یہ سمجھ لگے یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور اس کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام، ہر چیز کا نظام ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے. اتنے پلانٹ کا الگ نظام ہے، پلانٹس کا الگ نظام ہے، اینیملس کا الگ نظام ہے، اور برڈس کا الگ نظام ہے، مچھلیوں جو سمندر کے اندر جانور آتے ہیں ان کا ایک الگ نظام ہے، انسانوں کا ایک الگ سسٹم ہے، اور انسان کی پیدائش کا، یعنی جو جاندار اشیاء کی، جاندار چیزیں ہیں ان کی پیدائش کے الگ سسٹم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. ایک حقیر قطرے سے اللہ نے ایک مخلوق بنائی. اور جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ایک بوند سے انسان، ایک اتنا بڑا انسان، ایک اتنی اچھی مشینری رکھنے والا انسان پیدا ہوتا ہے. کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی، اور یہ دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے جو ہیں ڈفرینٹ، تھوڑے یکساں بھی ہیں لیکن تھوڑے ڈفرینٹ بھی ہیں. اپنی جسمانی ساخت اور خصوصیات میں بہت سے کام ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں ان کے. اس اختلاف کے باوجود دونوں مل کر ایک ہی مقصد پورا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نسل انسانی. ان دونوں کے ملاپ سے دنیا میں ہزاروں مرد اور عورتیں پیدا ہو رہے ہیں. پھر اس اختلاف کی بنا پر رشتہ داریاں بھی دو طرح کی بن جاتی ہیں. ایک وہ جن کے ہاں عورتیں بہو بن کر آتی ہیں، اور ایک وہ یہ جن کے گھر بہو بن کر آتی ہیں وہ نسبی رشتے ہوتے ہیں. مثلا ہماری جو اپنی فیملی، ہمارے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے ہمارے نسبی رشتے ہیں. پھر اس کے بعد پوتا پوتی، بیٹا، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر دوسرے جن کے ہاں ہماری بیٹیاں، ہم لوگ جن کے ہاں بہو بن کے جاتے ہیں، اور وہاں پر سارے کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ سسرالی رشتے. ان دونوں قسموں کے رشتے داریوں، باہمی تعلقات سے پورا معاشرہ جڑ جاتا ہے، اور پھر ایک ہی جیسا تمدن وجود میں آ جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لڑکا اور لڑکی کی جسمانی ساخت میں صرف جس کے پرائیویٹ پارٹ ہیں ان کا فرق ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی. لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہونے لگتے ہیں، بلوغت نمایاں ہوتی ہے، تو لڑکی کو احتلام ہوتا ہے، داڑھی اور مونچھوں کے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی جو پستانوں میں ابار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جیسے استقرار حمل سے ہوتا ہے کہ عورتوں کے پستانوں میں دودھ کا اتر آنا، اور یہ صرف حمل کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، ادروائز دودھ ایسے نہیں بنتا. پھر جوانی جب ڈلتی ہے، عورت کا حیض آنا خود بخود بند ہو جاتا ہے. مرد میں جس کی شہوت ہے وہ خود بخود رک جاتی ہے، دونوں کے شہوانی جذبات افسردہ پڑنے لگتے ہیں. اور یہ ایسے ہی قوانین فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کبھی اس سے کسی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ نے ڈیزائن کیا، اور سب اسی کے مطابق کام ہم دیکھتے بھی ہیں ہو رہا ہے. ان تمام کاموں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خود بخود نکلتا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. آپ کا رب بہت بڑی پوری قدرت والا ہے، چیز پر پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ انسان کے ساتھ. یہ سب سسٹم کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ یہ مشینری کس نے ڈیزائن کی؟ یہ انسان کی زندگی کے جو پیرامیٹرز ہیں کس نے بنائے؟ ربُّكَ قَدِيرًا، آپ کے رب نے. اور اس سسٹم پر اس کو پوری قدرت ہے، کوئی اس کے نظام میں عمل دخل نہیں کرتا. اور یہ سب سے خوبصورت بات ہے، اور اسی کو مالک کہتے ہیں، اسی کو بادشاہ کہتے ہیں، اور یہی ہمارا رب ہے. تو جب اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا، اس کی پیدائش پر غور کریں اور پھر اس کی پیدائش کے بعد کے مرحلات پر غور کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟
वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, वो इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, माँ उनकी जो ला यनफाउ, ला नहीं, यनफाउ वो नफा दे सकते हम उन्हें, वला और ना, यजुर्रुहुम, यजुर्रुहु नुकसान दे सकते हम उन्हें, वकान अल काफिरु, और है काफिर, अला रब्बिही, खिलाफ अपने रब के, ज़हीरा, मददगार। अब उस वक्त जो कि लोग अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे, बल्कि उन लोगों की इबादत करते थे जो ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते, जिन्हें अपनी जिंदगी का इख्तियार भी खुद नहीं है। तो काफिर का क्या काम होता है, जहां देखता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो रहा है, जाके मुखालफत करना शुरू कर देता है। इखलाकी, जुबानी, माली, जानी हमदर्दियां हमेशा उसके उन लोगों के साथ होती हैं जो अल्लाह के दीन के रास्ते में रुकावट बन रहे होते हैं। अल्लाह हमें मुआफ फरमाए। अल्लाह हमारे मालों को अल्लाह के दीन को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। अल्लाह हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, हमारी जुबान को कभी भी ऐसे कामों में न लगाए कि जो दीन के रास्ते पर लोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल हो। और बहुत से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद सोचें, दो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, एक की नीयत क्या है, दूसरे की नीयत क्या है, चाहे रिजल्ट्स उनकी नीयत के मुताबिक नहीं आते, लेकिन नीयत के बदलने से किस तरह से इंसान के नताइज डिफरेंट हो जाते हैं। कभी भी कोई भी अमल ऐसा ना करें कि जिससे आपको लगे कि ये वकानल काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा। मसलन कोई भी बुरा काम आप करते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरा ये बुरा काम करना दूसरों के लिए मोटिवेशन का सबब बन सकता है, मेरी बुराई दूसरों के लिए एक मोटिवेट उसे कर सकती है कि अच्छा अगर ये कर सकता है कुरान पढ़कर, तो मैं तो आम सा इंसान हूँ, मैं भी कर लूंगा। ऐसे भी बुराइयां फैलती हैं, ऐसे भी हम रिलैक्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिखावे के लिए काम करें, लेकिन अगर आपको अल्लाह ने एक बड़े मकसद के लिए चूज किया ना, तो अपने अमाल भी बड़े बड़े करें ताकि लोग आपको फॉलो करें। ठीक है, का इंसान की तबलीग का एक तरीका ये भी होता है, और मुबल्लिग और आलिम दीन और तालिब इल्म, खास तौर पे कुरान और हदीस की, ये दूसरों के लिए मोटिवेशन होते हैं। आज लोग दीन और कुरान से, हदीस से क्यों दूर है? कि जब लोगों ने ये देखा कि इसको पढ़ने पढ़ाने वाले बेअमल हैं, इसको पढ़ने पढ़ाने वालों में उस कदर अमल के लिए एक दौड़ नहीं, सारे इला मगफिरत, यानी वो उनके लिए, उनके अंदर मगफिरत के लिए दौड़ नहीं। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो इसलिए कोशिश करनी है इखलास के साथ कि अगर हमें अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी है ना, तो हम अमल में भी इनको लेके आए। तो ऐसा होता है काफिर, जो बेअमल होता है, जो अपनी कोशिशें उन लोगों पर लगाता है जो ना उसे नफा दे सकते हैं ना नुकसान। वमा अरसलनाका इल्ला, वमा और नहीं, अरसलना, अरसलना ये भी दरअसल माजी है, लेकिन ये मुतकल्लिम है। अरसलना भेजा हमने, का आपको, इल्ला मगर, मुबश्शिरन खुशखबरी देने वाला, व नदीरन और डराने वाला। कहा कि आपका ये काम नहीं कि आप लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए मजबूर करें, ना ही आपका ये काम है कि ईमान न लाने वाले लोगों को आप कुछ सजाएं दें, बल्कि आपका काम क्या है? क्या काम है आपका? सिर्फ खुशखबरी देना और मुनकरीन हक उनके बुरे इंजाम से डराना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसा खिताब दरअसल काफिरों को दावत देने की हद तक है, लेकिन जो लोग ईमान लाए हैं ना, उनके लिए नबी का काम इतना नहीं है, बल्कि आप इन्हें आमाल सालिहा की खुशखबरी भी देंगे, इनकी तालीम भी करेंगे, इनकी तरबियत भी करेंगे, तज़किया नफ्स भी करेंगे। यानी ये मुबश्शिर व नज़ीरा वाला जो काम है, ये उन लोगों के लिए है जो काफिर हैं, उनको खुशखबरी दें अगर वो ईमान लें, डराएं अगर वो इनकार करें। लेकिन जो अपनी यानी अदारे में आ जाए, टीम में आ जाए, ज्वाइन कर लें इस्लाम को, फिर उनकी तरबियत करें, उनको सिखाएं। ये नहीं कि उनको बता के बस चल जाए, उनको मोटिवेट भी करें।
مبلغ کا کام صرف حق بات پہنچانا نہیں ہوتا، حکمت کے ساتھ بات پہنچانا، اور ہر دور اور ہر مجلس کے مناسبت سے اپنی بات کو، اپنے میتھڈز کو چینج کرتے رہنا. اور پھر ایک ہی طرح سے ہم بات نہیں کر سکتے. جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، میں نے لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، اور پہنچا کر ایسا پہنچانا ہے کہ لوگ عمل کرنے پر مجبور ہوں، وہ نئے نئے طریقے سوچتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے. ایک سٹائل بیزار بھی کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سٹائل ہر موقع پر ڈیفرنٹ ہوتا تھا. آپ نے جنگ پہ بھی تربیت کی، سامنے بٹھا کر بھی کی، کھانا کھانے کے دوران بھی کی، رستے میں چلتے ہوئے بھی کی، بچوں کو بھی کی، بڑوں کو بھی کی، نقشے بنا کر بھی کی. سٹائل تھا نا، پریزنٹ کرنے کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ سٹائل تھے. کبھی آواز بلند ہو جاتی، کبھی پست آواز میں، کبھی آپ سلم کا بتانے کا انداز عاجز ہوتا، اور کبھی ایک روب دار ہوتا. تو یہ ہے جی اپنی جو خاندانی لوگ ہوں گے، جو اپنی نسل کے ہوں گے، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، ان کی تربیت کرنے کا جو ذمہ ہے وہ پھر تو ہے، لیکن غیر مسلم کے لیے مبشر و نذیرہ. قل ما اسألکم، کہہ دیں ان لوگوں کو میں تم سے نہیں مانگتا. اسألکم، میں مانگتا ہوں تم سے کیا؟ قل کہہ دیجئے ما نہیں، اسألو، میں مانگتا، کم، تم سے. کیا نہیں مانگتا؟ علیہ، اس پر، من اجرن، کوئی بھی اجر، الا، مگر، من، جو شاء، چاہے، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ. اب دیکھیں کہ یہ آیت بہت خوبصورت ہے کہ قرآن کو پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف رافت کرنا چاہے. یعنی ایک اشاروں میں ایک بات بھی کی، اور وہ کیا بات ہے اس کو سمجھتے ہیں. آدھی بات کی تو واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے نا. ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی الذی، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں. سب انبیاء نے ایسے کہا، نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، سمود علیہ السلام نے، سب انبیاء نے یہی کہا کہ ہم مال اکٹھا کرنے کے لیے یا مقام بنانے کے لیے دین کی دعوت نہیں دے رہے. ہمارا مقصد تو اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے. الا من شاء ان يتخذ الى ربی سبیلا، اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے اس جملے کی 2 تفاسیر فرمائی ہے. دونوں درست ہے. ایک یہ کہ اس دعوت پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، لیکن تم میں سے جو شخص چاہے جہاد اور دوسرے خیر کے کاموں میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اس کی رحمت اور ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا. یعنی میں نہیں چاہتا، ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو نا تو کس کو دو؟ اللہ کے راستے کو. یعنی لوگوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، جہاد میں، دوسرے خیر کے کاموں میں اپنا پیسہ لگا دو، اپنی ایفرٹس لگا دو، اپنا وقت لگا دو. یہی اجر ہے اگر تم کچھ دینا چاہو. ٹھیک ہے. سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی لوگ ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ خرچ کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صدقات وغیرہ لے کے آتا، زکات دے کے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں بھی کرتے تھے. دوسری جو تفسیر اس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے اس دعوت پر اس شخص کے سوا کوئی مزدوری نہیں مانگتا جو اپنے رب کے قرب کا رستہ اختیار کرنا چاہے. یعنی اپنی طرف سے بات کریں کہ میری مزدوری تو بس ایسے لوگوں کا حصول ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آئیں. یعنی ایک مبلغ کے اندر صرف ایک ہی حرص ہوتی ہے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کے ساتھ جڑیں، عمل کے ساتھ جڑیں، تربیت ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، اور یہی اس کی مزدوری ہوتی ہے. یعنی میری مزدوری بس ایسے لوگ ہیں
اس کے سوا تم سے مجھے کسی مال کی، کسی جاہ کی، کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں۔ ایسے لوگوں کا حصول میرے لیے بہت بڑی اجرت ہے، کیونکہ ایک شخص بھی اگر ایمان لے آتا ہے نا، ایک شخص پہ اگر ایمان لے آتا ہے تو وہ مبلغ کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو کہا میری دعوت پر ایمان لانے والے جو بھی صالح عمل کریں گے، سب کا اجر ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ملے گا، اور میرے لیے یہی بہت بڑی اجرت ہے۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ سمجھ آئے گی دونوں باتوں کی؟ تو دونوں تفسیر اس کی صحیح ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں اور ایسے اجر کو پائیں۔ اللہ ہم سب سے ایسا کام لے۔ اپنے لیے یہ بھی دعا کیا کری، اللہ تو نے مجھے طاقت دی ہے کام کرنے کی، کرنے تو میں نے کام ہی ہے، کرنے تو کام ہی ہے، فارغ رہنے والا بیکار ہے، جو مصروف رہتا ہے وہی زندہ انسان ہے، اور حرکت میں برکت ہے۔ یا اللہ میں نے حرکت تو کرنی ہے، تو میری حرکت کو نا دین کے لیے وقف کر دے۔ میں اپنی زندگی میں کچھ تو ایسا میرا وقت نکلے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے ہو، اس میں اپنا سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو نہیں سکھا سکتے لیکن رستہ دکھا سکتے ہیں، اور رستہ دکھانے والا بھی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رستہ بتانے والے کو جو عام رستہ ہوتا ہے نا، جو رستہ بھول جاتا ہے، اس رستہ بتانے والے کا بھی اتنا اجر ہے۔ تو جو بندہ دین کا رستہ بتاتا ہے لوگوں کو، اس کا اجر کتنا ہے۔ مثلا آپ گھر میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، اور آپ جب بھی کسی کے ساتھ ڈسکشن ہو، انڈائریکٹ آپ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا اور میں اس طرح سے پڑھ رہی ہوں، انڈائریکٹ نیت اندر سے ہوتی ہے کہ بس نا یہ بندہ بھی قرآن کی طرف آ جائے، یہ بندہ بھی حدیث کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں، تو پھر وہ انڈائریکٹ سے آپ کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کام آ جاتی ہے، اور جو آپ کی وجہ سے اس راستے پر نکلتا ہے، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ جو سکھا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر، اگر اس کی نیت صرف یہی ہے۔ اگر کوئی رستہ بتا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر جتنا وہ کرنے والے کو ہوگا۔ تو حریص رہنا چاہیے ہر وقت نیکیوں کا، کوئی نیکی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر موقع ملے نا نیکی کرنے کا، تو اپرچونٹی بھی ہے، ڈٹرمینیشن بھی ہے، تو پھر ہاتھ سے نہ جانے دیں اس موقع کو، کیش کر لیں اپنے اکاؤنٹ میں، جلدی سے پیسے ٹرانسفر کروا لیں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اور پھر تو کوئی اکاؤنٹ ہم اپنا ریچارج نہیں کروا سکیں گے۔ ہاں جو پہلی چارج ہے وہی ہمارے کام آئیں گے، جب انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پروفٹ ہمارے کام آئے، مرنے کے بعد انویسٹ نہیں کر سکیں گے، جو کر گئے ہیں وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے، کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت کی اسی وقت نہیں کی مل گئی، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا پروفٹ بعد میں آپ کو ملتا ہے۔ زندگی میں ایسے کام ضرور کر کے جائے، چاہے وہ ایک درخت لگا کر، چاہے وہ کسی مسجد کا پنکھا لگوا کر، چاہے وہ کسی کے گھر کی موٹر لگوا کر، چاہے وہ کسی کو علم دین کے لیے وقف کر کے اپنی اولاد میں سے، بلکہ ساری کی ساری اولاد کو دین سکھائیں۔ وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیں اور وہ دنیا میں باقی کام کریں، ساری اولاد کو دین سکھائیں، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاری ہے اگر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور چاہے کسی کو دین کا رستہ دکھا کر، چاہے کسی کو قرآن کے لفظ سکھا کر، پڑھا کر، انویسٹمنٹ ضرور کر کے جائے۔ ہماری عمر خود تو بڑے کام ہے، لیکن ہماری انویسٹمنٹ ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد جو لوگ ہماری طرف سے انویسٹ کرتے ہیں اس کو بھول جائیں، وہ کام آئے گی اگر ہمارے اپنے بھی تو عمل ہوں گے۔ وہ بھی صرف یہ ہے کہ کوئی ہماری طرف سے صدقہ کر دیتا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہماری طرف سے کوئی قرآن پڑھتا ہے، ہاں اگر اولاد ہوگی تو اولاد کا تو کوئی بھی عمل، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ چاہے ماں باپ کی نیت سے کرے یا نہ کرے،
माँ बाप को उसका अजर मिलता ही मिलता है। इसलिए औलादों को अपने लिए सदका जारिया बनने की कोशिश उनके इब्तदाई सालों में ही करनी चाहिए। जब वो गबरू जवान हो जाते हैं और शुरू में उनका बीज नहीं तैयार होता, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उनको सीधे रास्ते पे लाना। इसलिए जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई और अल्लाह ने उनको नवाज़ना है इंशाअल्लाह, सबको ही अल्लाह ताला नेक साले औलाद से नवाज़े। नियत ये बनाए कि बार-बार औलाद का ज़िक्र इसलिए होता है हर चीज़, हर पॉइंट में कि ये हमारी असल में हमारा ये कारोबार है, जो हमने अपने आखिरत के लिए तैयार करना है। तो कारोबार नहीं करना आएगा तो फिर और कारोबार को डे 1 से करना आना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप लॉस कर लें, बाद में वो नहीं होता, सेट नहीं होता। जी, अगर कोई हमारी वज़ह से नमाज़ी बन जाता है, उसका जब वही ना कि कोई भी नेकी आपकी वज़ह से कोई करता है, आपके सिखाने की वज़ह से, आपके मोटिवेट करने की वज़ह से आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा। या आप इसकी तफ़सीर तो यही पढ़ें, ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।